ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصفینا ومولانا مولا الثقلین وجد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صل وسلم وزد وبارک علی صاحبۃ الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمعاصر البعکریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القاسمیہ والحجج الرضویہ وجود التقویہ النکاوۃ النکویہ والحیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا مدینۃ العلم وعلی بابها صلی اللہ عزیزان گرامی، برادران عزیز، خدا بند عالم نے اپنے حبیب کو خلق کیا اور حبیب کو خلق کرنے کے بعد حبیب کو خلق کرنے کے لیے خدا بند عالم نے کتنے انبیاء کو خلق کیا۔ ایک حبیب کو خلق کرنا تھا تو خدا پہلے ہی خلق کر دیتا، اتنا مقدمہ کیوں تیار کیا خدا بند عالم نے؟ میں نے اس سے پہلے کی مجلس میں ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کو عبادتوں میں سب سے زیادہ عبادت جو پسند ہے وہ نماز ہے۔ میں نے آپ کو اگر یاد ہے تو موضوع جو تھا ہمارا وہ نماز تھا، لیکن اب یہاں پر آج جو ہم نے آپ کے سامنے جو موضوع بحث لیا ہے وہ ہے علم۔ علم کی کتنی ضرورت ہے ہمیں، بے شک ہمیں علم کی کتنی ضرورت ہے، اس لیے کہ رسول نے بھی کہا اور ہمارے چھٹے امام نے بھی کہا، اور کیا جتنے امام آتے رہے سب علم کی ہی تعریف دیتے رہے، کی تعلیم دیتے رہے کہ علم حاصل کرو۔ آج کا دور ہے، لوگ جو ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے انگریزی مت پڑھائیے، ہندی مت پڑھائیے، نہیں پڑھائیے آپ، لیکن جو آپ کی مین تعلیم ہے قرآن مجید اس کو ضرور پڑھوائیے، اس کو ضرور، یعنی قرآن مجید ایک اہم مسئلہ ہے، یہ آپ کو انگلش اور یہ سائنس آپ کو فائدہ نہیں پہنچانے والی ہے، یہ دنیاوی چیز ہے، آخرت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ قرآن مجید آخرت کے لیے آپ کے فائدہ مند ہے، قرآن مجید آخرت کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے آپ سیدھے راستے تک جا سکتے ہیں، سیدھے راستے تک جا سکتے ہیں۔ قرآن مجید ہی یہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے آپ سیدھے راستے تک جا سکتے ہیں۔ اور آج جو ہے ٹیوشن کے لیے اگر جو ماسٹر جو ٹیچر ہوتا ہے، اگر انہوں نے 10,000 فیس مانگی تو آپ فوراً دینے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن ایک قرآن تعلیم کروانے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے اگر مولوی صاحب نے 500 روپے بھی مہینہ مانگ لیا تو وہ بھاری پڑ جاتا ہے، لوگوں کو بھاری پڑ جاتا ہے۔
تو انسان کو چاہیے کہ تعلیم حاصل کرے، جتنا ہو سکے اتنا علم حاصل کرے۔ اگر علم ہوگا، آج جو ہے اسی نہج البلاغہ سے دوسری قوم کے لوگ جو استفادہ کر رہے ہیں، دوسری قوم کے لوگ استفادہ کر رہے ہیں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ، میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ اور مولا کائنات نے خود کہا کہ رسول خدا نے ہمیں علم کے ایک باب دیے، میں نے اس سے 1000 باب پیدا کیے، ہم نے اس سے 1000 باب پیدا کیے۔ جب یہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ایک صاحب مجھ سے دریافت کرنے لگے، یہ بتائیے آپ کی جبرائیل امین جو ہے سب سے زیادہ کس کے پاس آئے؟ جبرائیل امین سب سے زیادہ کس کے پاس آئے؟ میں نے کہا اس میں کون سی شک کی بات ہے، سب سے زیادہ مولا کائنات کے پاس آئے۔ اب وہ ہمارے اوپر اعتراض کرنے لگے، کہا آپ شیعہ حضرات ہی ہیں جو رسول کو گھٹا دیتے ہیں، رسول کو گھٹا دیتے ہیں اور علی کو بڑھا دیتے ہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مولا کائنات کے پاس جبرائیل امین سب سے زیادہ آئے؟ مولا کائنات کے پاس جبرائیل امین سب سے زیادہ کیسے آئے؟ ارے قرآن کی ایک آیت لے کر رسول کے پاس آئے۔ قرآن کی جو ہے 6236 آیتیں جو بھی ہے قرآن کی، جو آج یہ کہتے ہیں 6666 آیت نہیں، 6236 آیتیں ہیں، اس میں قرآن کی جو اتنی آیتیں جبریل امین رسول اللہ کے پاس لے کے آئے، اور آپ کہتے ہیں علی کے پاس سب سے زیادہ آئے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ علی کے پاس سب سے زیادہ آئے۔ میں نے کہا بھیا یہ بتائیے، یہ حدیث آپ کی کتابوں میں موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ یہ حدیث آپ کی کتاب میں موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ تو علی اس کے دروازہ ہے، مثال کے ذریعے سمجھاؤں آپ کو، کوئی بھی شہر ہوتا ہے اس کا مین گیٹ ہوتا ہے، مین دروازہ ہوتا ہے۔ آپ دروازے سے شہر میں داخل ہوتے ہیں، دروازے سے شہر میں داخل ہوتے ہیں، اور جب بھی آپ کو شہر سے باہر جانا ہوتا ہے تو دروازے ہی سے جاتے ہیں۔ تو رسول نے کہہ دیا انا مدینۃ العلم، میں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ جب بھی جبرائیل کوئی بھی قرآن کی آیت لے کے رسول کے پاس آنے لگتے ہیں تو پہلے دروازے پہ علی سے ملاقات ہوتی ہے، اس کے بعد جا کے رسول کے پاس جاتے ہیں، اور جب واپس جانا ہوتا ہے پھر دروازے پہ علی سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس کا مطلب جب جبرائیل امین رسول کے پاس آتے ہیں تو ایک مرتبہ آتے ہیں، لیکن علی سے 2 مرتبہ ملاقات ہوتی ہے۔ صلوات محمد لیکن علی سے 2 مرتبہ ملاقات ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ آتے ہیں اور جاتے وقت ملاقات ہوتی ہے، آتے وقت ملاقات ہوتی ہے۔ تو علم کا مرکز جو ہے بہت بلند ہونا چاہیے انسان کو۔ علم بہت ضروری چیز ہے، اور علم جو ہے سیکھنے کے لیے ایک انبیاء دوسرے انبیاء کے پاس بھی پہنچا، ایک نبی دوسرے نبی کے پاس علم سیکھنے کے لیے پہنچے۔ کون سے نبی ہے وہ؟ موسیٰ، قرآن مجید میں خود واقعہ موجود ہے۔ جناب عیسیٰ جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے کہاں گئے؟ جناب خضر کے پاس۔ جناب موسیٰ جو ہے خضر کے پاس پہنچے، خضر نبی جو ہے ابھی بھی زندہ ہے، ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے پہنچے۔ اور جناب موسیٰ جو ہے، جناب موسیٰ اللہ سے بہت محبت کرتے تھے، اور اللہ بھی جناب موسیٰ سے بہت محبت کرتا تھا۔ کوئی بھی کام ہوتا تھا فوراً جو ہے جناب موسیٰ اللہ کے پاس پہنچ جاتے تھے۔
ایک مرتبہ جناب موسیٰ کی قوم والوں نے پوچھا کہ اے موسیٰ بتا تیرا خدا سوتا ہے کہ نہیں سوتا. جناب موسیٰ کی قوم ہے، جناب موسیٰ کی قوم ہے، لیکن یہ نہیں کہتے کہ بتا خدا سوتا ہے کہ نہیں سوتا ہے، بلکہ یہ کہہ رہے کہ بتا تیرا خدا سوتا ہے کہ نہیں سوتا. یعنی اپنے خدا کو بھی نہیں مانتے. وہ جو خدا مانتے ہیں وہ جناب موسیٰ کے خدا کو مانتے ہیں. اب جناب موسیٰ جو ہے کوہ طور پہ پہنچے. پہنچنے کے بعد جناب موسیٰ کوہ طور پہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد اللہ سے دریافت کیا، کہا اے پالنے والے ہماری قوم پوچھ رہی ہے کہ آپ سوتے ہیں کہ نہیں سوتے. ہماری قوم پوچھ رہی ہے کہ آپ سوتے ہیں کہ نہیں سوتے. اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ ایک دن ایک رات مت سونا. اب جناب موسیٰ جو ہے اللہ سے پوچھنے کے لیے گئے تھے کہ اللہ سوتا ہے کہ نہیں سوتا. اللہ نے موسیٰ کو حکم دے دیا کہ تم مت سو، ایک دن ایک رات مت سونا. جناب موسیٰ ہے اللہ کا حکم ہے، رات بھر ہو جائے دن بھر جاگے، ایک دن اور ایک رات نہیں سوئے. اب جو جناب موسیٰ ایک دن اور ایک رات نہیں سوئے، دوسری رات ابھی قریب تھی کہ جبرائیل امین آنے کے بعد کہتے ہیں اے موسیٰ اللہ نے یہ 2 شیشے دیے ہیں، اللہ نے یہ 2 شیشے دیے ہیں اور اس کی حفاظت کرنی ہے آپ کو. ایک شیشہ آپ دائیں ہاتھ میں لیں گے اور دوسرا شیشہ جو ہے بائیں ہاتھ میں لیں گے اور رات بھر اس کی حفاظت کرنی ہے. یہ شیشہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، یہ شیشہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، آپ اس کی حفاظت کریں گے. اب جناب موسیٰ اللہ نے کہا حفاظت کرنا ہے. جناب موسیٰ دونوں شیشے کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھوں میں، رات بھر جگ، ایک رات ایک دن پہلے ہی سے جاگے ہوئے جناب موسیٰ، ایک رات ایک دن پہلے ہی سے جاگے ہوئے جناب موسیٰ. اب جناب موسیٰ جو ہے تھوڑی سی رات گزری، جناب موسیٰ کو نیند آنے لگی، لیکن جناب موسیٰ شیشے کو سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، شیشے کو سنبھال کے رکھے ہیں. تھوڑی اور رات گزری، اب جو ہے ایک دن ایک رات کے پہلے ہی جاگے ہوئے تھے. جناب موسیٰ کی آنکھ لگ گئی. جناب موسیٰ کی آنکھ لگنا تھا کہ وہ شیشے دونوں آپس میں ٹکرا گئے اور چور چور ہو گئے. فوراً اللہ نے کہا اے موسیٰ اگر میں سو جاؤں گا تو اتنی بڑی کائنات کون چلائے گا؟ اے موسیٰ اگر میں سو گیا تو اتنی بڑی کائنات کون چلائے گا؟ جناب موسیٰ، اور یہی جناب موسیٰ کو جب فخر ہوا کہ ہم سے زیادہ کوئی علم میں نہیں ہے تو اللہ نے فوراً کہا موسیٰ جاؤ، اور جانے کے بعد میرا ایک بندہ ہے اس سے علم حاصل کرو، میرا ایک بندہ ہے اس سے علم حاصل کرو. جناب موسیٰ اپنے غلام کو ساتھ میں لیتے ہیں، چل دیتے ہیں. اللہ نے کہا جبرائیل امین کے ذریعے سے پیغام پہنچایا، کہا کہ جب تمہاری مچھلی جو بھنی ہوئی مچھلی جس جگہ جو ہے زندہ ہو کے پانی میں چلی جائے گی اور 2 دریا آپس میں مل رہے ہوں گے، وہیں پہ میرا بندہ ملے گا، وہیں پہ میرا بندہ ملے گا. اب جناب موسیٰ جو ہے چل دیے. جناب موسیٰ جا رہے ہیں ندی کے کنارے کنارے، سمندر کے کنارے کنارے جا رہے ہیں. اب جو ہے ایک جگہ پر ان کو لگی. جناب موسیٰ نے کہا کھانا کھا لیتے ہیں. غلام نے کہا آقا ابھی تھوڑی اور چل رہے تھے، اس کے بعد کھانا کھا لیتے. کہا ٹھیک ہے. اب وہاں پر جو مچھلی رکھی مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی. غلام نے جناب موسیٰ کو نہیں بتایا، قرآن مجید نے پورا واقعہ جناب موسیٰ کو نہیں بتایا. اب یہ آگے چلے. جناب موسیٰ نے کہا اب مچھلی نکالو، کھا لیتے ہیں کھانا. اب غلام نے کہا مولا اے نبی اللہ، وہ جو مچھلی تھی وہاں زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی. جناب موسیٰ نے کہا فوراً وہاں چلتے ہیں جہاں پہ تم
ابھی کشتی جو ہے تھوڑی دور چلی تھی کہ جناب خضر نے جو ہے کشتی میں چھید کر دیا. جناب خضر نے کشتی میں چھید کر دیا. اب جناب موسیٰ کو غصہ آ گیا. کہا اے خضر تم نے کیا کیا؟ اے خضر تم نے کیا کیا؟ ارے یہ غریب انسان ہے, اس کی کشتی کو تم کچھ دور ہی چلے تھے کہ جناب خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا. جناب خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا. اب جناب موسیٰ کو اور غصہ آ گیا. کہا خضر تم نے اس کو ناحق مار دیا, تم نے اس کو ناحق مار دیا ہے. مارنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ خضر نبی نے کہا اے موسیٰ میں نے کہا تھا نا کہ کوئی سوال نہیں کرنا. اے موسیٰ میں نے کہا تھا نا کہ کوئی سوال نہیں کرنا. جناب موسیٰ پھر چلے آگے. اب جناب موسیٰ کو جو ہے بھوک لگ گئی. جناب موسیٰ اور جناب خضر اور جناب موسیٰ کا غلام جو وہاں پہنچے. ایک جو بستی کے قریب پہنچتے, بستی کے قریب پہنچنے کے بعد اب وہاں پر جو ہے جناب موسیٰ نے کہا کہ یہیں پہ رک جاتے ہیں, اور رکنے کے بعد کسی گھر میں جاتے ہیں تو کھانا مل جائے گا, کھا لیں گے. لیکن پہنچنے کے بعد کھانا بھی نہیں ملا. ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی, ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی. اسے جناب خضر نے اور جناب موسیٰ نے مل کر اسے تعمیر کیا, اس کے بعد بنایا, پھر وہیں پہ بیٹھ گئے. اب جو ہے جناب موسیٰ نے کہا اے خضر اگر ہم لوگوں نے اس دیوار کو تعمیر کیا ہے تو اس کے بغلے اس کے جو وجود ہے, ہم نے جو اس کو تعمیر کیا ہے اس کے بدلے میں ہم اس کی اجرت لے سکتے ہیں, اور اجرت لے کے اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں. ایک مرتبہ جناب خضر نے کہا موسیٰ تمہارا اور ہمارا ساتھ نہیں رہ سکتا, تمہارا اور ہمارا ساتھ نہیں رہ سکتا, لیکن جاتے جاتے ایک بات سنتے جاؤ. جو میں نے کام کو انجام دیا ہے اس کا جواب سنتے جاؤ. وہ مسئلہ کیا تھا؟ جناب خضر بتا رہے ہیں اے موسیٰ جو میں نے کشتی میں چھید کیا تھا, اس کشتی کے پیچھے بادشاہ کی کشتی آ رہی تھی جو تمام کشتیوں کو پکڑ کر بیگار میں لے کے جاتی. بیگار کے معنی ہے یعنی مفت میں کام کرواتی. میں نے اسی لیے اس کشتی میں چھید کیا تاکہ اس غریب کی جو کشتی وہاں تک نہ جانے پائے, اس کی کشتی وہاں تک نہ جانے پائے. دوسرے جو میں نے بچے کو قتل کیا ہے اس کے ماں باپ جو ہے مومن تھے, مسلمان تھے, لیکن یہ بڑا ہو کے کافر ہو جاتا, اسی لیے میں نے اس کو قتل کر دیا. خدا اس کے بدلے اس کو نیک اولاد دے گا, خدا اس کے بدلے اس کو نیک اولاد دے گا. اب جناب خضر علیہ السلام کہتے ہیں پتہ ہے یہ دیوار ہم نے جو تعمیر کی ہے, اس دیوار کو ہم نے بنایا ہے, یہ 2 یتیموں کی دیوار ہے, 2 یتیموں کی دیوار ہے. یہ دیوار جو ہے 2 یتیموں کی ہے. اس کے نیچے اس کے والد نے اس کے لیے خزانہ رکھا ہے تاکہ یہ 2 بچے بڑے ہونے کے بعد اس خزانے کے ذریعے جو ہے اپنی زندگی جو ہے بتیت کر سکے, گزر کر سکے. اس کے ذریعے کہا موسیٰ اگر یہ دیوار گر جاتی نا, اگر یہ دیوار گر جاتی جو اس کے باپ نے جو بھی خزانہ رکھا ہے وہ باہر نظر آ جاتا. یہ دونوں بچے کمسن ہیں, لوگ اس کو بہکا کر وہ خزانہ لے لیتے. اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا خزانہ غیروں تک جائے, اس کا خزانہ غیروں تک جائے. جناب موسیٰ کو پتا چلا, اور یہی جناب خضر جو ہے, جب جناب خضر کا
مسئلہ جو اٹکتا تھا مولائے کائنات رسول اللہ کی اور رسول اللہ کی خدمت میں آتے تھے. کبھی اجدہے کی شکل میں آتے تھے, مسجد میں تشریف لاتے تھے, تو رسول خدا نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں شہر علم ہوں, علی اس کے دروازہ ہے. رسول نے بتا دیا اگر علم حاصل کرنا ہے, علم کو آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو در علی پہ آنا ہوگا, در اہل بیت پہ آنا ہوگا, کیونکہ یہیں سے ہی سارا علم ملنے والا ہے. آپ کے پاس اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو یہ سارا علم آپ کے لیے بیکار ہے. معرفت بہت بڑی چیز ہے, معرفت ہونا انسان کے اندر بہت بڑی چیز ہے. مولائے کائنات کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے یا نبی اللہ, یا امیر المؤمنین, میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. مولائے کائنات نے کہا کیا خدا سے محبت نہیں کرتے؟ کہا خدا سے بھی کرتا ہوں. کہا پتا مجھ سے زیادہ محبت ہے یا خدا سے زیادہ محبت ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ مجھ سے زیادہ محبت ہے یا خدا سے زیادہ محبت ہے. یہ طے کر لیجئے, دو میں سے ایک طے کر لیجئے کہ کس سے محبت زیادہ ہے. اب یہ پریشان ہو گیا. مولا نے کہا جانے کے بعد جو ہے طے کر کے آ. اب وہ پتہ کرنے کے لیے نکل گیا جنگل میں. کئی دن ہو گئے لیکن اس کو پتہ نہ چلا. کئی دن, مسلسل کئی دن ہو گئے, نہیں پتہ چلا. ایک مرتبہ وہیں سے ایک کھجور بیچنے والے کا گزر ہوا. آپ سمجھ گئے, کھجور بیچنے والے کا گزر ہوا. وہ کون تھے؟ جناب میثم تمار. وہاں سے گزرے اور اس شخص کو دیکھا. اس شخص نے جناب میثم تمار کو روکا. روکنے کے بعد کہا اے شخص میری ایک مدد کر دے, میری ایک مدد کر دے کہ میں بہت بڑے سوال میں الجھا ہوا ہوں. میں یہ طے نہیں کر پا رہا ہوں کہ کس کی محبت افضل ہے, کس کی محبت سب سے زیادہ ہے. علی کی محبت ہے یا خدا کی محبت ہے؟ علی کی محبت ہے یا خدا کی محبت ہے؟ اب وہ شخص جو ہے, اب جناب میثم تمار نے کہا لے یہ کھجور کھا لے, لے یہ کھجور کھا لے. اب پتا چلا جناب میثم تمار نے کہا کھجوریں کھلا دینا, اس کے مسئلے کا حل مل جائے گا. جیسے ہی اس نے کھجور کھائی دوڑتا ہوا مولائے کائنات کی خدمت میں آیا. مولائے کائنات کی خدمت میں آنے کے بعد کہتا ہے اے مولا آپ کی محبت اور خدا کی محبت ایک ہی محبت ہے, لیکن یہ کیسے پتا چلے کہ علی کی اور خدا کی محبت ایک کیسے ہے؟ علی کی محبت افضل ہے کہ خدا کی محبت افضل ہے؟ یہی علی جب سجدے میں سر کو جھکا لیتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ اس علی سے بھی افضل کوئی خدا موجود ہے. صلوات محمد وآل محمد. اس علی سے بھی افضل کوئی خدا موجود ہے. آپ جو ہے علم حاصل کریے. علم ایک مرکز ہے انسانوں کا, کیونکہ علم اگر ہوگا تو تمام لوگوں سے آپ جو ہے بحث کر سکتے ہیں. آج کا دن جو ہے جمعرات ہے, آپ نے مسلسل جو ہے اب یہ اہل بیت سے علم کیسے حاصل ہوتا ہے؟ کیونکہ جبرائیل کے استاد جو ہے اسے علی کہتے ہیں. جبرائیل کے استاد کو علی کہتے ہیں. جمعرات کے دن شب جمعہ جو ہے تقریباً ہر گھروں میں جو ہے حدیث قصہ ہوتی ہے.
حدیث قصہ ہر گھر میں ہوتی ہے. علم کیسے حاصل کرنا ہے؟ اب یہ حدیث قصہ کا مفہوم کیا ہے؟ کیا یعنی مطلب معنی کیا ہے اس کے؟ آپ کیسے پہچانے حدیث قصہ؟ حدیث قصہ رسول اللہ کے بدن میں ذوق محسوس ہوا، رسول اللہ بی فاطمہ الزہرا کے گھر آئے، اور رسول اللہ کیوں، رسول اللہ کے پاس جو ہے روایتوں میں کہ 9 یا 11 بیوی، رسول اللہ جو ہے اور بیویوں کے گھر کیوں نہیں گئے؟ بیویوں کے گھر کیوں نہیں گئے؟ فاطمہ الزہرا کے گھر کیوں آئے؟ کہا میں آرام کرنا چاہتا ہوں. اب بتائیے یہ انصاف سے کہ آرام میں کسی کی دخل اندازی پسند ہوگی؟ آرام میں کسی کی دخل پسند ہوگی؟ پہنچنے کے بعد بابا کو بی فاطمہ الزہرا نے چادر دی، اور ایسی چادر، سنیے چادر کیسی کہ اگر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو ہے پیر ڈھکتی تھی تو سر کھل جاتا تھا، اور سر ڈھکتی تھی تو پیر کھل جاتا تھا. رسول اللہ لیٹے ہوئے ہیں، مجھے پورا جو ہے نہیں پڑھنا ہے، کچھ موضوعات جو ہے آپ کے حوالے کرنا ہے. مولائے کائنات آئے، امام حسن آئے، امام حسین آئے، اور چادر کے اندر اجازت لی، اور رسول اللہ سے اجازت لی، اندر چلے گئے. اجازت لینے کے بعد اندر چلے گئے، بی بی فاطمہ الزہرا آئی، وہ بھی اندر چلی گئی. اب یہ آپ بتائیے کہ ایک چادر ہے، اس کے اندر 5 آدمی ہیں، اور ایسی چادر ہے کہ اگر بی بی سر کو ڈھکتی تھی تو پیر کھل جاتا تھا، پیر کو ڈھکتی تھی تو سر کھل جاتا تھا. یہ 5 آدمی اس چادر کے اندر سمائے کیسے؟ اس چادر کے اندر سمائے کیسے؟ آپ کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے نا، تو میں مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں کہ ایک جو ہے روم ہے، بہت بڑا کمرہ ہے، اور آپ نے اس میں 500 واٹ کا ایک بلب جلایا، ایک بلب آپ نے اس میں جلا دیا، اس روم کے اندر، روم کے اندر جلایا، گھر جو ہے، روم جو ہے روشن ہو گیا. آپ نے دوسرا ہی اتنی واٹ کا بلب جلایا، روم روشن ہو گیا. روشن تو پہلے ہی سے تھا، تیسرا جلایا اتنے ہی واٹ کا، اور چوتھا جلایا. کیا آپ یہ انصاف سے بتائیے کہ کیا روشنی جو ہے دیوار کو توڑ کر باہر نکل جائے گی؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے تھے کہ نور آتے گئے اور چادر میں سماتے گئے، نور آتے گئے اور چادر میں سماتے گئے. جبرائیل بھی آ کے یہاں پر ایک مرتبہ جبرائیل بھی آ کے پوچھتے ہیں، اے اللہ اس چادر کے نیچے کون ہے؟ وہی جبرائیل جو کبھی فاطمہ کی چکی چلانے کے لیے آتے ہیں، اور کبھی جو ہے علی کے ساتھ آتے ہیں، اور کبھی جو ہے حسنین کا جھولا جھلانے کے لیے آتے ہیں. جبرائیل آتے ہیں، لیکن جبرائیل آنے کے بعد خود اللہ سے پوچھتے تو اللہ کہتا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. اس چادر کے نیچے فاطمہ ہے، اور ان کے شوہر ہیں، ان کے بابا ہیں، اور ان کے جو ہے شوہر ہیں، بابا ہیں، اور بیٹے ہیں. ارے جب جبرائیل جو ہمیشہ اس در پہ آتے رہے، کہا اللہ نے کہا جبرائیل تم نے کیوں نہیں پہچانا؟ کہا جب یہ نور الگ الگ ہوتے ہیں نا تب مجھے پہچاننے میں آسانی ہوتی ہے، جب یہ نور اکٹھا ہو جاتے ہیں تو جبرائیل جیسا فرشتہ بھی نہیں پہچان سکتا. صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر. جبرائیل جیسا فرشتہ نہیں پہچان سکتا، کیونکہ وقت جو ہے دوسری مجلس بھی ہو رہا ہے. یہی جو ہے بغضیت کربلا تک پہنچی ہے، اہل بیت کی بغضیت کربلا تک پہنچی ہے. عزیزوں چند جملے مسائل کو سن لیں کہ آج وہ تاریخ
سفر قافلہ جو ہے کربلا پہنچ چکا ہے، پہنچنے کے بعد شام سے کربلا جب رہائی مل چکی نازیزوں، بی بی زینب نے سید سجاد کو رہا پا کر کلیجے سے لگایا۔ سید سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں، اے پھوپھی اماں، یزید نے کہا ہے کہ چاہے یہاں پر رہے چاہے مدینہ چلے جائے۔ یزید نے کہا ہے کہ چاہے یہاں پر رہے مدینہ چلے جائے۔ ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا اے بیٹا سجاد، یزید سے کہہ دو کہ ایک مکان خالی کرا دے، اس لیے کہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک ابھی میں نے اپنے بھائی پہ گریہ نہیں کیا۔ عزیزو، مسائل جو ہے پڑھنے کی چیز نہیں ہے، مسائل جو ہے سننے کی چیز نہیں ہے، مسائل تصور کی چیز ہے، مسائب احساس کی چیز ہے۔ بی بی زینب، ایک مکان خالی ہوا، اب جو لٹے ہوئے سامان واپس آئے ہیں نا، تو جس کے سامان تھے سب نے اپنے اپنے سامان لے لیے، سب نے اپنے اپنے سامان لے لیے۔ زینب نے اپنی چادر لے لی، ام کلثوم نے اپنی چادر لے لی، رباب نے اپنی چادر لے لی۔ تب تمام بیویوں نے جب چادر لے لی نا، ایک ننھی سی چادر بچتی ہے۔ جب ننھی کی چادر کو رباب نے دیکھا، ایک مرتبہ جو ہے سکینہ یاد آئی، زینب ننھی سی چادر زندان میں لے کے پہنچتی ہے، اور پہنچنے کے بعد قبر سکینہ پہ ڈال دیتی ہے، اے سکینہ یہ لو تمہاری چادر آ گئی، سکینہ تمہاری چادر آ گئی۔ عزیزو، چند جملے مسائل کے سن لیجئے گا۔ عزیزو، اب جو ہے شہداء کے سر آنے لگے، ایک ایک سر آتے رہے۔ کبھی اکبر کا سر آیا، ام لیلہ آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد اکبر کے سر کو لے لیا، تمام بیویوں نے ام لیلہ کو پرسا دیا۔ ایک مرتبہ اونو محمد کا سر آتا ہے، اونو محمد کا سر آتا ہے، لیکن زینب آگے نہ بڑھی۔ ایک مرتبہ تمام بیویوں نے کہا اے زینب اونو محمد کا سر آیا ہے، ارے لے لو۔ تمام بیوی آگے بڑھی کہ زینب کو پرسا دیا جائے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا کہ میں اونو محمد کا پرسا نہیں لوں گی، میں اونو محمد کا پرسا نہیں لوں گی۔ تمام شہداء کے سر آتے رہے، پتہ ایک سر ایسا سر آیا جسے ابو الفضل العباس کہتے ہیں۔ جب سر آیا نا، مکان میں سر آیا نا، تمام بیویوں نے عباس کے سر کے ہلکے بنایا، اور بنانے کے بعد تمام بیویاں جو گریہ نہیں کر رہی ہے، بلکہ ایک آواز بلند کر کے کہہ رہی ہے الحجابہ، اے عباس تمہارے بعد میرے سروں سے چادریں چھینی گئی، تمہارے بعد ہمارے سروں سے چادریں چھینی گئی۔ حاضیزو گریہ کر لیجئے گا، تمہارے بعد ہمارے سروں سے چادریں چھینی گئی۔ عباس کے سر کو بی بی زینب نے لیا۔ پتہ ہے عباس کے سر کو جب بی بی زینب نے لیا ہے نا، تو عباس کی آنکھیں کھلی تھی جیسے ہی زینب نے گود میں لیا۔ عباس کی آنکھیں بند ہو گئی، عباس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ زینب نے کہا بھیا عباس، ارے آنکھیں کھولو، یہ زینب ارے رسن نہیں، اپنے بازوؤں میں رسن نشان نہیں دکھائے گی، اے عباس آنکھیں کھولو۔ عزیزان گرامی، یہ قید تمام شہداء کے سر آئے، امام حسین کا سر آیا، بیویوں نے گریہ کیا۔ زینب نے بڑھ کے سر حسین کو لیا، بیویوں نے گریہ کیا۔ عزیزو، آخری جملہ اور مجلس ختم کرتا ہوں۔ تمام بیویوں نے گریہ کیا۔ یہ قافلہ
یہ قافلہ شام سے کربلا کی طرف روانہ ہوا. ابھی کربلا یہ قافلہ پہنچنے والا ہی تھا کہ جابر ابن عبداللہ انصاری جو کربلا میں موجود تھے, قبر حسین پہ موجود تھے. ایک مرتبہ قبر حسین سے آواز آئی, اے جابر, ارے میری قبر سے ہٹ جاؤ, اس لیے کہ میری بہن زینب آ رہی ہے. پتہ ہے زینب اپنے بھائی کی قبر پہ کیسے پہنچی؟ تمام بیویاں اپنے اپنے شہداء کے ارے قبر پہ پہنچ گئی. زینب نے اپنے آپ کو اونٹ کی بلندی سے بھیا کی قبر پہ گرایا. ایک مرتبہ کہے بھیا, آپ کے جانے کے بعد یہ ملعونوں نے سکینہ کو تماچے مارے, ہماری ردائیں چھینی. کوئی نہیں تھا جو میری مدد کرتا. ارے عابد بیمار تھا, اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں. کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, در در پھرایا گیا. اے بھیا مجھے معاف کرنا, اس لیے کہ میں آپ کی امانت سکینہ کو زندان میں کھو کے آئی ہوں, واپس سکینہ کو. بانے والے تجھے بند کر بات چلا مسلمین کا واسطہ, جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر قرار, ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما.